السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا ویلکم ہو، آپ کا سواگت ہو، آپ کا استقبال ہو اپنے ہی یوٹیوب چینل مرکز اکیڈمی پر۔ تو میں نے آپ پچھلے ویڈیوز میں آپ دیکھے ہوں گے کہ مرکزی اکیڈمی کا کیا اہم مقصد ہے۔ جو اگر آپ ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ویڈیوز کو دیکھ لیں اور دینی اسلامی بات سمجھنے اور سیکھنے کے لیے اپنے ہی یوٹیوب چینل مرکزی اکیڈمی کو آپ سبسکرائب کر دیں تاکہ روزانہ ایسی ہی ویڈیوز آپ کو ملتے رہے اور آپ صحیح طریقے سے آپ اپنی زندگی کو خوشگوار زندگی بنائیں۔ جو اسلامی طور طریقے کی زندگی ہے اس زندگی کو آپ اپنائیں۔ دیکھیے آج کا میرا ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ میں آپ کو بتایا تھا پچھلے ویڈیوز میں کہ میرا دوسرا مقصد ہے ارکان اسلام۔ تو ارکان اسلام میں ہی یہ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور آج کے جو بھی حضرات ہیں یہ صحیح معنوں میں نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی شخصیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے، یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ بس اتنا جانتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، مگر آپ کو کس لیے پیدا کیا، کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، آج کے اس ویڈیو میں بہت ہی چھوٹا سا ویڈیو میں آپ ضرور سنیں گے۔ تو ارکان اسلام ہی میں آتا ہے توحید آتا ہے، اسی کا آج بالکل تفصیل سے ہم بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، یعنی آپ سے کوئی سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، کوئی اگر آپ کو پوچھ دے تو آپ کہہ دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اگر دو ہوتا تو دنیا میں فساد برپا ہو جاتا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، جس کی دلیل قرآن مقدس میں موجود ہے، قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ ایک ہے، اسی کی دلیل قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ کی اسی کی دلیل ہے قل هو اللہ احد۔ چلیے اتنا تو سمجھ گئے آپ، اتنا آپ سمجھ گئے، ٹھیک۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آسمان زمین ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، یعنی 18,000 مخلوقات ہیں، 18,000 مخلوقات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ بس صرف رب تبارک و تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ خواہ اس میں
خواہ اس میں انسان ہو، عورت، مرد، حیوان، جانور، چرند و پرند، چوٹی، مکھی، یعنی جو بھی مخلوقات ہیں، 18,000 مخلوقات ہیں، جن میں سب سے اشرف المخلوقات انسان ہے، جن میں اشرف المخلوقات انسان ہے۔ پھر آگے بیان کیا جاتا ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ یہ عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر سورج کو پوجے، چاند کو پوجے تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس سورج کو بھی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، چاند کو بھی پیدا کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو صرف اگر عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں، ہم لوگ ایک ذریعہ ہے، روزی کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ دیکھیں، عبادت اسی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور وہی روزی دیتا ہے، وہی روزی دیتا ہے۔ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہی روزی دیتا ہے تو کیا لوگ تو کمانے کے لیے جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں کمانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ شخص نہ روزی لے کر کے آتا ہے۔ تو دیکھیے، آپ کو بھی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیا تو آپ کما رہے ہیں، زبان دیا تو آپ بول رہے ہیں، تو حقیقت معلوم ہے رزق کا مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ذریعہ ہم لوگ ہیں کہ اپنے بال بچوں کے لیے کچھ روپیہ پیسہ کماتے ہیں تاکہ ہمارے بال بچے صحیح طریقے سے کھائے پیے رہے۔ تو رزق کا مالک کون ہے؟ اسی روزی کو کہتے ہیں رزق کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اسی دنیا کے اندر کوئی امیر بھی ہے، کوئی غریب بھی ہے نا؟ تو امیری غریبی جو ہے سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے امیر بناتا ہے، جسے چاہتا ہے غریب بناتا ہے۔ تو اس میں یہ کوئی نہ یہ سوچے اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غریبی کیوں بنایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے امیر ہی کیوں بنایا۔ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے تو امیر بنائے اور جسے چاہے تو غریب بنائے۔ اور یہیں پہ ایک پوائنٹ اور آتا ہے کہ آج کے اس دور میں سب لوگ اپنی عزت کے لیے، اپنے نام کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ میرا نام چلے، ہماری عزت ہو، ہم سب کچھ کریں، ٹھیک ہے۔ تو لوگ آج عزت اور ذلت جو ہے اس کے لیے بھی دیکھیے، سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو جائے، اور اسی میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ذلیل ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، عزت اور ذلت سب اس کے اختیار میں، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک ایگزامپل کے طریقے سے آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، سماج میں اس کی عزت ہے، تو نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت سے بخشی، اور روزہ رکھنے، لوگوں سے بات چیت کرنے کی وجہ سے اسے عزت سے نوازا گیا ہے۔ اور وہیں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، اگر وہی شخص جو نماز پڑھنے والے ہیں یا جو اچھے کام کرنے والے ہیں، اگر نماز پڑھتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، اور ایک دن جا کر کے اگر کوئی شراب نوشی کر لے، ایک دن جا کر کے اگر کوئی غلط کام کر لے، ایک دن جا کر کے اپنے روپیے پیسے کو سود پہ لگانے لگے، ٹھیک ہے، تو وہ ذلیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور لوگ اس کو ذلیل کریں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت و ذلت اسی کے اختیار میں، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یہ دونوں پوائنٹ آپ سمجھ گئے، یہ سب اسی کے اندر میں آتا ہے۔
ये दोनों पॉइंट आप समझ लें। जहाँ पे अगर डाउट हो जाए तो आप ज़रूर आप हमारे कमेंट्स में आप लिखेंगे। और दूसरी बात कि मरकज़ी एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि रोज़ाना इसी तरीके से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। इसको आप सब्सक्राइब कर दें तो रोज़ाना आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए, तो मैं बात कर रहा था, ये सारा पॉइंट खत्म हो गया। अब आती है कि देखिए दुनिया के अंदर में जो भी इंसान है सब लोग झूठ बोलते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। अक्सर बेशतर है हम लोग इंसान ये बने ही है निस्यान से, हम लोगों की आदत में है ये शुमार की जाती है। ठीक है, हम लोग गुनाह भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए अल्लाह ताला ये झूठ वगैरह से पाक है। यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला झूठ बोलेगा। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज का पूरा अजर दिया जाएगा। सही तरीके से आपने नमाज पढ़ा तो आपको पूरा अजर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जब नमाज पढ़ोगे तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया जाएगा और अल्लाह ताला आपके फिर गुनाहों को नहीं बख्शेगा। ऐसा नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह ताला जो जैसा आप सवाब करोगे, जैसे आप नेकी करोगे, वैसे अल्लाह ताला आपको अजर देगा। रब तबारक व तआला झूठ कभी नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता। क्या है? रब तबारक व तआला झूठ कभी नहीं बोलता। और अब हम लोग अमानत में खयानत नहीं करना। अमानत में खयानत नहीं करना। अमानत में खयानत करना, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है, रब हम इतनी इबादत करते हैं, रियासत करते हैं, अल्लाह ताला आपको कभी ना कभी उसका अजर देगा। तो अमानत में खयानत न करना ये रब तबारक व तआला की निशान है। और हम लोग हैं अमानत में खयानत करते हैं। कोई अगर आपको 10 रुपया दिया तो आप उसे झुटला देते हैं, देने की कोशिश नहीं करते हैं। तो अगर आपको 5000 रुपया दिया तो आप कहते नहीं आप मुझे 5000 नहीं दिए, 4000 दिए, तो वही अमानत में खयानत करना हो गया। ठीक है, मगर रब तबारक व तआला इससे पाक है। और एक तीसरा पॉइंट में आता है कि हम लोग कुछ ऐसी चीज़ है जो जानते हैं, कुछ ऐसी चीज़ है जो नहीं जानते हैं। मगर रब तबारक व तआला ये हर चीज़ का जानने वाला है, ये हर चीज़ का जानने वाला है। यानी हर एक चीज़ पर कादिर है, हर एक चीज़ को जानने वाला है। तो उसी को कहा गया है कि और हम लोग आपस में किसी पर जुल्म सितम भी करते हैं, आपस में जुल्म सितम भी करते हैं, किसी को सताते हैं, किसी को अपने से छोटों कोई इज्जत नहीं, कोई शफकत नहीं, अपने से बड़े की कोई इज्जत और शफकत कोई इज्जत नहीं करते हैं। मगर ये रब तबारक व तआला ये इस पे ये जुल्म जहल से पाक है, यानी किसी पर जुल्म नहीं करता। ये जुल्म जहल किसी पर जुल्म नहीं करता है और इस जहालत से रब तबारक व तआला पाक है। ये देखिए ये सारा कुछ पॉइंट हो गया। ये पॉइंट था जुल्म जहल से पाक। अब आइए, अब ये अल्लाह तबारक व तआला हर कमाल और खूबी का जामे है। यानी अगर ये रब तबारक व तआला वो हर कमाल और खूबी का जामे है, यानी जिस वक्त भी चाहे अल्लाह ताला बारिश बरसा सकता है, जिस वक्त भी चाहे धूप निकाल सकता है, यानी जिस वक्त जो चाहे रब तबारक व तआला ये कर सकता है। किसी की अगर मौत हो या जो भी चीज़ हो दुनिया के अंदर, अगर एक पत्ता अगर भी हिलता है तो ये जब तक के रब का हुक्म नहीं होता, जब तक ये अल्लाह तबारक व तआला जब तक नहीं कुछ करता, जब तक कुछ नहीं होता है।
ٹھیک ہے، تو وہ کمال و خوبی کا جامع ہے. وہ کمال و خوبی کے جامع ہے. اللہ تعالیٰ یہ کمال و خوبی کے جامع ہے. ایک تیسرا پوائنٹ، اور جو اگر یہ سوچے، تیسرا پوائنٹ جو یہ سوچے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، جو یہ سوچے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے وہ گمراہ ہے. وہ گمراہ بدمعش صحابہ ہے. سے اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. اسی میں ایک پوائنٹ آتا ہے، اسی میں یہ بھی پوائنٹ آتا ہے، آپ سمجھ گئے؟ اس میں ایک یہ پوائنٹ آتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اوپر اللہ ہے نیچے ہم ہیں. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اوپر والا جیسا چاہے گا ویسا ہوگا. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اوپر والا جیسا چاہے گا ویسا ہوگا. اگر دو عورتیں ہیں یا دو مرد یا کوئی بھی شخص ہو، ہم لوگ کتنے علم سے ناشنا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو ایک جگہ اور متعین خاص کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہی ہے یا سائڈ میں یا بغل میں ہے یا کہیں ہے. تو یہ آپ غور سے سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جگہ سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے. یعنی ایسا بولنا، یہ مسلمانوں کو ان سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے. ایسا نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جگہ مکان ہر جگہ سے پاک ہے. بس اتنی بات سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. آپ جہاں جاتے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے، جو کرتے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے. چاہے آپ بالکنی میں کریں، چاہے آپ روم میں کریں، چاہے آپ کہیں بھی آپ کریں، رب تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اوپر اللہ ہے دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں کہہ سکتے. ایسا کہنا یہ غلط ہے. اور ایک یہ بھی پوائنٹ اس میں آتا ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ آپس میں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جب ہم آپس میں لوگ کہتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نہیں کہا کر کے بلکہ اللہ میاں کہا کرتے ہیں. اللہ میاں، اللہ میاں، اللہ میاں. اور اسی مناسبت سے لوگ مسلمان کو بھی میاں بھائی کہتے رہتے ہیں. تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ میاں نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ آپ اگر کہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیے، آپ اللہ تعالیٰ کہیں یا خدا پاک کہیں. خدا پاک کہیں، رب تعالیٰ کہیں، رب تعالیٰ کہیں. اسی طریقے سے آپ سب بیان کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ بولے، خدا پاک بولے، رب تعالیٰ بولے. اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے. تو آج میں نے جو سمجھایا، امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، آپ کیا عقیدہ ہونا چاہیے، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اچھی طریقے سے. اور اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں نہیں کہیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ خدا پاک رب تبارک و تعالیٰ. اور جو بھی میں نے پوائنٹس بتایا ہے ایک ایک کر کے، اس پوائنٹس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں اور آپ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے انشاءاللہ یہ آج کا پہلا سبق ہے، آج کا یہ پہلا درس ہے. اسی طریقے سے اگلے نیکسٹ کلاس کے ساتھ کوئی الگ ٹاپک ہوگا، تو آپ اس پہ بنے رہیں. تو آپ مرکزی اکیڈمی کو دیکھ لیں، مرکزی اکیڈمی کو. مرکزی اکیڈمی کا ضرور سبسکرائب کر دیں. تو روزانہ آپ کو اسی طریقے سے ویڈیوز آتے رہیں گے اور ملتے رہیں گے. تو اب اس سے آپ کیا ہوگا کہ آپ جو نہیں سمجھ پا رہے تھے وہ سمجھنے کے آپ کو موقع مل جائے گا. چلیے آج کے لیے اتنی ہی کافی، بس آج کے لیے اتنی ہی کافی. آپ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم.